لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ شعبان کی 1 تاریخ کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ موضوع ہے محدث اعظم پاکستان کا ذوق مطالعہ۔ آپ کے مطالعے کا جو ذوق تھا، جو شوق تھا، وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ دنیا آج جس طریقے سے کتابوں سے دور ہو رہی ہے، اپنے اکابرین کے اس ذوق مطالعہ کو سن کر کے اپنے کتابوں کی طرف رجحان بڑھانے والے بن جائیں۔ حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ کو دور طالب علمی سے ہی مطالعے کا ذوق تھا۔ یہ ذوق آخر تک قائم رہا۔ تدریس زمانہ میں آپ بغیر مطالعہ کے اسباق نہ پڑھاتے تھے۔ آپ جب سبق پڑھانے کے زمانے میں آئے، لوگوں کو پڑھاتے تھے، طلبہ کو، تب بھی آپ بنا مطالعے کے نہیں پڑھاتے تھے۔ اگرچہ کثرت مطالعہ سے آپ کو اتنی عبارات یاد تھیں کہ آپ کے معاصر، آپ کے ہم زمانہ علماء آپ کو عدل العلم یعنی علم کی گٹھری اور تلامذہ آپ کو کتب خانہ سے موسوم کرتے تھے۔ تلامذہ کہتے تھے کہ آپ کتب خانہ ہیں، اور علماء جو آپ کے علاقے کے تھے، آپ کے ہم عصر علماء جو تھے، وہ آپ کو عدل العلم یعنی علم کی گٹھری کہتے تھے۔ تو علم کے معاملے میں تو ایسا تھا کہ علماء کثرت سے آپ کے ادب کرتے تھے اور علمی معاملے میں آپ کو اپنا مرکز سمجھتے تھے، لیکن آپ خود الحمدللہ بنا مطالعہ کے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ آپ کے ذوق مطالعہ سے متعلق چند شواہد میں پیش کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیے۔ مولانا علامہ عبد المصطفیٰ الازہری دوران تعلیم اجمیر مقدس آپ کی مصروفیات کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ اجمیر شریف کا دور طالب علمی بھی عجیب و غریب دور تھا، لیکن حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ کو وہاں طلب علم اور مطالعہ کے علاوہ اور کسی کھیل کود تفریح سے کوئی رغبت، کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسی زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ دارالعلوم معینیہ عثمانیہ کے دارالاقامہ سے جو 3 منزلہ عمارت بازار میں تھی، اس کی سیڑھی سے اترتے ہوئے حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ کا قدم پھسل گیا۔ غالباً نماز ظہر کے لیے جا رہے تھے اور جانے میں جلدی تھی۔ پیر پھسلنے سے زمین پر گر گئے اور سر میں سخت چوٹ لگ گئی، جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے اور بہت سا خون سر سے بہہ گیا۔ طلبہ جب نماز سے فارغ ہو کر لوٹے تو آپ کو سیڑھیوں میں بے ہوش پایا، مرہم پٹی ہوئی۔ 3-4 دن کے بعد کا واقعہ ہے کہ میں اور دوسرے احباب بیٹھے تھے اور سیب کا ذکر آیا۔ آپ سیب کھائیں تو فرمانے لگے سیب حافظہ کو کمزور کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو سیب ہے نا، یہ قوت حافظہ کو کمزور کرتا ہے۔ شامی نے رد المحتار میں ایسا لکھا ہے، لہٰذا میں سیب نہیں کھاؤں گا۔ غور کیجئے، سر میں چوٹ لگی ہے اور چوٹ اتنی گہری کہ چوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، لیکن مطالعہ اتنا مضبوط اور قوت حافظہ اتنا مضبوط کہ ہوش میں آنے کے بعد بھی سیب کے نہ کھانے کے وجہ بھی بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ کھانے سے قوت حافظہ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اور کس نے لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ مولانا شامی نے لکھا ہے، رد المحتار میں لکھا ہے، یہ بھی آپ فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ، لہٰذا میں سیب نہیں کھاؤں گا فرماتے ہیں۔ فوراً اوپر سے کتاب منگوائی گئی۔ جن لوگوں کے سامنے یہ بات ہوئی وہ کتاب منگوائے، اور جس جگہ حضرت فرما رہے تھے وہ مقام نکال کر دکھایا۔ الحمدللہ وہ واقعی میں وہی بات تھی جو آپ نے فرمایا تھا۔ یہ زمانہ طالب علمی کا واقعہ ہے کہ در مختار و رد المحتار اور دوسری بڑی کتابیں ہمیشہ مطالعہ میں رہا کرتی تھیں۔ غور کیجئے، طالب علمی کے دور میں اتنا مستحضر علم، اتنا مضبوط قوت حافظہ اور اتنی دلائل کے ساتھ بات کرنے کا انداز طالب علمی کے دور میں جس ذات میں ہو، غور کیجئے وہ ذات بلند نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی۔ حضرت علامہ مفتی ابو سعید محمد امین، سابق مفتی و مدرس جامعہ رضویہ فیصل آباد، اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ تقریباً 12-13 سال کی بات ہے کہ 1370 ہجری 1950 عیسوی کے ملتان شریف سے شائع ہونے والے ایک ماہنامہ میں ایک مضمون شائع ہوا تھا، جس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیے گئے تھے۔ حضرت مولانا الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب زینت المساجد گجرانہ والا نے، جو کہ اس وقت جامعہ رضویہ لائل پور میں مدرس تھے،
وہ مضمون حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دکھایا. آپ نے دیکھ کر مولانا موصوف مدظ اللہ اور جو اس واقعے کے راوی ہیں ان کو فرمایا کہ اس کے متعلق جوابی طور پر مضمون تیار کرو. مولانا موصوف نے کچھ مضمون لکھایا اور دکھایا. فرمایا اور لکھو، فلاں کتاب کتب خانے سے نکال کر مجھے دے جاؤ، میں بھی رات کو دیکھوں گا. صبح حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ کتاب میں نے دیکھ لی ہے، نشانات بھی لگا دیے ہیں، آج مجھے فلاں کتاب نکال کر دے جانا. ہم دونوں نے جب کتاب کو دیکھا تو ہم پر حیرت سی چھا گئی. وہ کتاب کئی 100 صفحات پر مشتمل تھی. پوری کتاب پر جگہ جگہ نشانات لگے ہوئے تھے. ہم نے پوچھا تو فرمایا اس ساری کتاب کا میں نے آج رات میں ہی مطالعہ کیا ہے اور یہ سارے نشانات آج رات میں ہی لگ گئے ہیں. اسی طرح روزانہ رات کو 1-2 کتابیں آپ بالاستیعاب شروع سے آخر تک مطالعہ فرماتے تھے اور حسب معمول دورہ حدیث پاک کے طلبہ کو دن بھر آپ درس دیتے تھے، جو کہ موسم گرما میں صبح سے تقریباً 1 بجے تک ہوتا تھا اور نماز ظہر کے بعد بھی عصر تک حدیث پاک کا درس دیتے. اور بعض اوقات رات کو عشاء کے بعد بھی آپ طلبہ کو پڑھاتے تھے. اور پھر رات کو کتب بینی کا مطالعہ کا یہ عالم تھا کہ ایک رات میں اتنی ضخیم کتابوں کا شروع سے آخر تک آپ مطالعہ کرنا، جو کہ ہم کئی ہفتوں میں بھی اتنا مطالعہ نہ کر سکتے. اور وہ مضمون ایک رسالے کی صورت اختیار کر گیا. اس میں سے ایک اسی ماہنامہ کے ایڈیٹر کو برائے اشاعت بھیجی تو انہوں نے اس کو شائع کرنے کے ساتھ اپنے مضمون سے توبہ نامہ بھی شائع کر دیا. اور وہ مضمون الحمدللہ آج بھی مسودہ کی شکل و صورت میں لوگوں کے پاس موجود ہے. غور کیجئے کہ کیا الحمدللہ آپ کے قوت حافظہ کا معاملہ تھا اور کس قوت کے ساتھ آپ کے الحمدللہ مطالعے کا شوق تھا. یہ کیا تھا؟ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس کے ذریعے اتنا کام ہوتا تھا؟ وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت تھی. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب میں نے منیت المصلی پر پڑھتا تھا تو اس کے ساتھ رات کو شامی کا مطالعہ کیا کرتا تھا. اور عموماً یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں، بخار ہوتا ہے یا سر درد ہوتا ہے تو دوائی کھاتے ہیں، لیکن مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میں حدیث مصطفیٰ پڑھاتا ہوں، مجھے آرام ہو جاتا ہے. غور کیجئے کس شان کے مالک ہیں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا 1 شعبان المعظم ان کے عرس کی تاریخ ہے. یوں تو سال بھر کے دنوں میں ہر لمحات میں مولا ان کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرما. خصوصاً آپ کے عرس کی تاریخ پر مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خوب رحمتیں نازل فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.